اچھا، یہ جو آپ وقاص صاحب پوری بات کریں، اس پہ میں ایک چھوٹا سا آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ما قبل ایولوشن، ما قبل ارتقاء کا جو نظریہ ہے، اس زمانے کے جو مفکرین ہیں وہ ارتقاء کی، ظاہر ہے وہ تخلیق انسانی کے باب میں بھی ارتقاء کی بات کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا ابن خلدون کر رہے ہیں، ابن عربی کر رہے ہیں. تو جس وقت وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات کرتے ہوئے جو ریویلڈ اسکرپچر کے اندر کریشنزم کو ذکر کیا گیا، کیا وہ اس کی تردید کرتے ہیں یا اس کی تعویل کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور میرے خیال میں یہی ایک وہ بنیادی مقام ہے کہ جہاں سے جاوید احمد غامدی صاحب کا نقطہ نظر، کچھ دیگر مفکرین نے بھی اس طرح کی بات کی ہے، لیکن ہم چونکہ ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب کا نقطہ نظر اور دیگر ماقبل نظریہ ارتقاء کے جو مفکرین ہیں ان کا آپس میں ایک بنیادی کور ڈفرنس پیدا ہو جاتا ہے. وہ سارے نظریہ تخلیق انسانیت یا تخلیق کائنات کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح حدیث کے اندر ہے، جس طرح کہ بائبل کے اندر ہے اور جس طرح قرآن سے سمجھا گیا ہے. اور وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے یا اپنے حکم سے فرشتوں کے ہاتھوں سے پتوں کی طرح انسانوں کی پیدا کیا، اور پھر وہ اس طرح سے جنت میں تھے، اور وہ پورا سلسلہ. غامدی صاحب اور چند اور بھی ڈاکٹر رفیع الدین صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. ایون مولانا ابوالکلام ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، علامہ اقبال ہیں وغیرہ، یہ ان لوگوں نے اس کے اوپر سوال اٹھائے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ یہ جو نقطہ نظر ہے نظریہ تخلیق انسانی، یا جس کو ہم کریشن سٹوری کہتے ہیں، یہ قرآنک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآنک نہیں ہے، قرآن نے اس طرح کا کوئی نظریہ پیش نہیں کیا، تو اس لیے اس کو اسلام یا مسلمانوں کے گلے پہ ڈالنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی اس کے اوپر اٹھنے والے سوالات کے جوابات کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کم از کم قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں. یہ بات کتنی درست ہے کتنی نہیں ہے، یہ پوری ایک بحث ہے. مثلا ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے اپنے نظام فکر کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ دین سارا ایک ہے، اول سے، روز اول سے آج تک وہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دیگر آسمانی کتابوں کو بھی کوئی انسانی کام نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی ہی وحی اور اللہ ہی کا حکم سمجھتے ہیں. ہاں، بنسبت دوسرے مسلم مفکرین کے ان کے ہاں شرائع ما قبلانہ کی زیادہ اہمیت ہے، اور وہ اس کو باقاعدہ ایک طرح سے قابل استناد سمجھتے ہیں، نہ کہ اس خاص معنی میں، لیکن بہرحال وہ اس کو سمجھتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی بائبل کے اندر باللفظ جب آیات کے اندر شروع پیدائش، کتاب پیدائش کے اندر 24، 25، 26 جو آیات ہیں ان کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ بھئی آدم کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا. تو پھر یہ آدم کو اور ہوا کو پیدا کرنے کا اس کے اندر پوری سٹوری ہے، پورا طریقہ کار ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے پیدا کیا ہے. پہلے دیگر حیوانات کو پیدا کیا، پھر ان دیگر حیوانات کو بتایا گیا کہ بھئی یہ تمہارے لیے ہم نے برکت کے لیے یہ دو پیدا کیے ہیں، ان کو پیدا کر کے پھر ان کو زمین پر اتارا گیا. اور وہ پورا سلسلہ جو کہ مختلف پیسز میں یا مختلف شیڈز کے اندر قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور دیگر بھی تقریباً الہامی کتب کے اندر موجود ہے. ایون کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر لگ بھگ اس طرح کی سٹوری کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے. جو ہم مانا ہے الفاظ اور وہ زبانوں اور ان کے مفاہیم اور خاص کنسٹرکشن جو ہوتی ہے سوشل، اس کی وجہ سے وہ الگ الگ ہیں، لیکن اگر آپ کل کو ملا کر دیکھیں تو ان سب کا ایسنس ایک ہی، جوہر ایک ہی. اور یہ کوئی 100 سال 200 سال 300 سال کی بات نہیں ہے، 4-5 ہزار سالہ انسانی تاریخ کے اندر یہی طریقہ کار تھا اس کو بیان کرنے کا. تو ڈارون تھے جس نے سب سے پہلے یہ بات بیان کی اور لکھی، بالتفصیل لکھی اور اس کے کچھ دلائل پیش کیے. بہرحال اس کے بعد نقطہ نظر چینج ہوا. تو آج اگر کوئی شخص اس کے اگینسٹ بات کرتا ہے یا اس کو غیر مذہبی نقطہ نظر کے طور پر پیش کرتا ہے، کریشنزم کی بات کریں آپ، میں جی ہاں کریشنزم کی بات کروں، اگر اس کو وہ پیش کرتا ہے تو ان کے اوپر یہ ضروری ہوگا کہ وہ یہ بتائیں کہ ایسا کیوں، 200 سال پہلے کیوں نہیں. ہاں، میں اپنے اگلے سوال کی طرف اس ضمن میں آ رہا تھا کہ غامدی صاحب کی جو فکر ہے، جس کو وہ قرآنک ویو کہتے ہیں تخلیق انسانی کے حوالے سے، ایک پرٹیکولر ارتقائی نقطہ نظر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لفظی معنی میں، جیسے آپ نے پہلے لفظ استعمال کیا، اگرچہ آپ کو یہ پسند نہیں آ رہا ہوگا کہ میں اس ویو کے اوپر لفظ ارتقاء کا اطلاق کروں. بہرحال آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن غامدی صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ قرآنی نقطہ نظر یہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو نقطہ نظر بیان کیا ہے بالخصوص
یا بالعموم کوئی بھی مفکر جب متن کی تشریح کر رہا ہوتا ہے تو خارج کے جو حالات ہوتے ہیں، انسانی علوم جو ہوتے ہیں، وہ اس کی فکر کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ غامدی صاحب کی فکر کے اوپر بھی جو ڈاروینین ایک نقطہ نظر تھا، یا جس کو ہم ایوولوشن تھیوری کہہ سکتے ہیں، وہ جو تھا اس کا اثر غامدی صاحب کی، کیونکہ وہ تو یہ تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ میں اصل اسلام اور جو صحیح قرآن ہے اس کی تشریح لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ ان پرنسپل تو اس طرح کی کوئی بات کرنے والا کوئی بھی شخص کوئی بھی دعویٰ ان پرنسپل یہ کہنا کہ اپنے زمانے کے علوم سے ماورا ہو کر کچھ پیش کرنا، کچھ سوچنا، یہ ان پرنسپل میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست بات ہے۔ فلسفہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ ٹائم سے باہر نہیں نکل سکتے، ٹائم اور اسپیس سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، اور اگر ہم اس کو بہت سادہ لفظوں میں کہیں تو ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے ہر زمانے کا، ہر دور کا۔ آپ اپنے ورلڈ ویو سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، آپ نے چیزوں کو اس ورلڈ ویو کے اندر ہی سمجھنا ہے، بھلے آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ ہم نے پہلے بھی اس طرح کی بات کی تھی کہ نظریہ ارتقاء کے مخالفین، شدید مخالفین بھی ایک طرف یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نظریہ ارتقاء جھوٹ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن ان کی بہت ساری باتوں، ان کے بہت سارے نظریات، ان کے بہت سارے افکار کے اندر اس کی جھلک نظر آ رہی ہو، ذہنی شاکلہ اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ اس ڈھلے ہوئے آپ یہ دیکھیے نا، بہت سارے احکامات مذہبی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی جس طرح ان کو کسی زمانے میں سمجھا گیا تھا، آج اگر ان کو اسی طرح بیان بھی کیا جائے تو ہمارے اندر وحشت کا ایک پیدا ہو جاتا ہے، کوفت ہونے دیتی ہے کہ کیسی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ یا تو یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یا یہ لگتا ہے کہ شاید کہیں مذہب کے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ اس کا یہ ساری چیزیں ہوتی ہے اس زمانے کے سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ اس زمانے کے اندر، وہ کے اندر نا بڑی اچھی سی عمدہ مثال اس کی دی جاتی ہے کہ اگر آپ قرن اول کے کسی مسلمان کو زندہ کرنا ممکن ہو، اور وہ زندہ کر کے آپ اس کو اس دور کے اندر لے آئیں، تو ہمارے دور کے بڑے نیکوکار، بڑے مذہبی مفکرین، بڑے مسلم علماء، بڑے جوز کے، ان سے جب وہ ملیں گے تو وہ حیرت سے ان سے کہیں گے کہ یہ کون سا مذہب ہے جس کے تم پیروکار ہو۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جس کو دوسرے طرح سے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ 400-500 سال پہلے کے کسی فوت ہوئے انسان کو زندہ کرنا ممکن ہو، تو وہ زندہ ہوتے ہیں حیرت سے دوبارہ مر جائے گا کہ اچھا یہ دنیا ہے۔ بالکل آپ ان کو نہیں بتا سکیں گے کہ یہ جس کی آج آپ بات کر رہے ہیں، یا جس یہ جنت نہیں ہے، یا اس کا اس زمین کے علاوہ کی کوئی جو نا کوئی سیارہ نہیں ہے، زمین ہی ہے جہاں پر وہ 400-500 سال پہلے رہا تھا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مفکر کی فکر میں اس حد تک اور اتنی زیادہ سبجیکٹیوٹی ہونا ممکن نہیں ہے، وہ معروضیت لازمی طور پہ اس کی فکر میں پائی جاتی ہے، وہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، خارج سے جڑنا یہ ضروری ہے نا۔ اس کے بغیر تو دیکھیے ہمارے علوم، ہماری زبان، ہمارے الفاظ، ہمارے تھنکنگ پیٹرنز، ہماری سوشل کنسٹرکشن، یہ ساری چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں نا ہمیں۔ یہ سوشل کنسٹرکشن آف ریالٹی ایک ایسی حقیقت ہے کہ 90s کے اندر یہ ٹرم قائم کی گئی تھی، تو سوشل کنسٹرکشن آف ریالٹی سے ہماری ریالٹی کا تصور بدل جاتا ہے۔ دیکھیے نا، میں نے ایک جگہ پر لکھا بھی تھا کہ بھئی ایک زمانہ تھا کہ زمین کو، اس کائنات کو عرش اور فرش کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ آپ آج کیا کہیں گے کہ وہ لوگ غلط تھے؟ لیکن اگر آپ یہی بات آج کسی کے سامنے کہیں گے تو ضرور آپ پر ہنسیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس ریالٹی نے چینج کر دیا، ان کی ریالٹی اور ہماری ریالٹی میں فرق آ گیا ہے، اور یہ انسانی علوم کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ کوگنیشن یہی چیز ہے، اسی چیز کا نام ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی نیچر اور انڈرسٹینڈنگ آف نیچر کے اندر کسی بھی بنیاد کی وجہ سے فرق آیا ہو، انسانی علم میں ارتقاء کی وجہ سے فرق آیا ہو، تو جو نیچر ہے، جو انڈرسٹینڈنگ آف نیچر ہے، آپ اپنی کسی بھی قسم کی دیگر چیزوں کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ سے کرتے یا ان کو سمجھتے ہوئے اس ریالٹی سے نہیں نکل سکتے۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں، یعنی دیانتدارانہ طور پر کوئی شخص کوشش کرے تو وہ کوشش کر کے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ نکل گئے۔ آپ اپنی جگہ پہ جتنا بھی اس کو کہہ دیں کہ بھئی نہیں میں نے یہ کیا ہے، اور بھلے اس کے دلائل بھی دے دیں، لیکن لازماً اگر کوئی شخص اس طرح کے آپ کے نقطہ نظر کے اوپر باہر کھڑے ہو کر، آپ کی شاکلے سے یا آپ کے نقطہ نظر سے باہر کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہا ہو، اس کو انالائز کرے گا، تو اس میں سے بے تحاشا چیزیں نکال دے گا۔ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو جاوید احمد غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے حوالے سے بات کروں گا نا۔ دیکھیے بالکل، ان کی فکر پہ کس طرح کے سوالات جو آپ کے ذہن میں
پیدا ہوتے ہیں یا کوئی اشکال خاص اس پرٹیکولر اس بیک گراؤنڈ میں ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ تخلیق کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے. دیکھیے تخلیق کے حوالے سے دو طرح کے سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. ایک تو سائنٹیفک ہے, سائنس کی طرف سے جو سائنسی حقائق ہیں یا سائنٹیفک تھیریز ہیں, وہ اگر کوئی حقائق پیش کر رہی ہیں, کوئی نظریہ پیش کر رہی ہیں اور غامدی صاحب اس سے جداگانہ ایک نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں, تو یہ جو آپس میں کنٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے, جو کنٹسٹیشن پیدا ہوتی ہے, یہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے, اور یا اس میں سے کون کہاں پہ کھڑا ہے, اس کو سمجھنا ہے. دوسرا, چونکہ غامدی صاحب کا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے گا, ٹھیک ہے, اور قرآن کے لیے کسی خارجی علم کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن کی تشریح میں جب بھی آپ خارجی علوم کی مدد حاصل کرتے ہیں, خارجی علوم سے مراد یہ نہیں ہوتی ہے, یعنی اگر لینگویج ہے تو لینگویج ظاہر ہے کہ وہ خارجی علم ہے, لیکن وہ قرآن سے براہ راست جڑی ہوئی چیز ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی سائنس نے یہ کہا ہے تو ابھی اس کے مطابق قرآن کی تشریح کی جائے, ان پرنسپل جب آپ یہ بات غامدی صاحب کے سامنے رکھیں گے تو وہ کہیں گے آپ غلط کر رہے ہیں, اور وہ خود بھی اس کے اگینسٹ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو اس کی زبان سے, اس کے اسلوب سے, اس کے اندر کے داخلی قرائن سے, اس کی اپنی جو تاریخ ہے اس تاریخ کے مطابق سمجھا جائے. مطلب یہ ان کی ہرمیونیٹکس ہے, ان کی ہرمیونیٹکس اس طرح کی ہے. تو میرا جو نقطہ نظر ہے ان کے اوپر سوالات کا, وہ ایک تو سائنٹیفک ہے اور دوسرا یہ قرآنک ہے. کہ جب آپ قرآن کی بات کرتے ہیں, یہ زیادہ دلچسپ ہوگا کہ ان کا جو قرآنک نقطہ نظر ہے, اس نقطہ نظر میں کیا کیا اور کس کس قسم کے سوالات یا اشکالات آپ کے ذہن میں؟ میرے خیال میں سائنس کے حوالے سے بات بھی بہت کی ہوئی ہے, ہوتی رہتی ہے, اور ہم اگر یہ قرآنک پر ہی آ جائیں تو زیادہ بالکل ہوگا. کچھ کبھی موقع میں لگے تو اس پر بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ. دیکھیے قرآن کے اندر غامدی صاحب بھی جب تخلیق کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ ریپیٹیٹیولی دیکھیں گے, بار بار دیکھیں گے کہ وہ گمان کی بات کرتے ہیں, غالباً کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں غالب گمان یہ ہے, امکان یہ ہے. جیسے اس کی کوئی مثال؟ ایک مثال تو اس کی یہ ہے کہ وزوجک الجنہ, وہ جو ہے نا اسکن انت وزوجک الجنہ, وہ جو آدم سے کہتے ہیں, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اور تمہاری جنت میں رہو, مزے کرو, جنت میں رہو. تو وہاں پہ نا تشریح میں انہوں نے نقطہ لکھا ہوا ہے کہ غالب گمان کے مطابق یہ جنت سے مراد دنیا ہی کا کوئی باغ. اچھا, اب یہ غالب گمان کیوں آیا ہے یہاں پر؟ بظاہر یہ ایک بہت عام سی بات لگتی ہے, قاری کو لگے گا کہ بھئی غالب گمان کے مطابق بات کہی جا سکتی ہے, عام پڑھنے والے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی ہاں, اور انہوں نے بھی اس کو جو ہے نا قرآن کے ترجمے میں نہیں لکھا ہوا, تفسیر میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تفسیر میں اتنی گنجائش بھی ہوتی ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ تفسیری نقطے کے طور پر, تشریحی نقطے کے طور پر جب غالب گمان اس طرح کا رکھتے ہیں, یہی آپ کے ترجمے کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے. اگر آپ غالب گمان آپ کا یہ نہ ہو کہ وہ جنت کا کوئی زمین کا کوئی باغ ہے, تو آپ نے اوپر ترجمے میں جنت سے وہ والی جنت مراد لینی ہے جس کے بارے میں عام مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ وہ زمین یا اس موجودہ معروم کائنات سے علاوہ ایک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سزا و جزا کے لیے معروف اپسٹمولوجی کے مطابق جو ایک جو جنت جہنم ایک مقام ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیے, کہنے والے یا سننے والوں کو لگے گا کہ وہ بھی لی جا سکتی ہے, یہ بھی لی جا سکتی ہے, لیکن اس کے بہت سارے آگے کانسیکوینسز ہیں. وہ کانسیکوینسز یہ ہیں کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں, یہ والا غالب گمان نہیں رکھتے کہ وہ دنیا کا کوئی باغ تھا, آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ وہی والی جنت تھی, تو پھر اس کے بعد حبوط ہوگا, ان کا نزول ہوگا اس جنت میں سے, تو وہ کیسے تھا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیدائش بھی زمین پر نہیں ہوئی ہے, کسی اور جگہ پر ہوئی ہے. پھر ان کی پیدائش جو ہے نا وہ کسی خاص طریقے سے ہوئی ہے, اس طرح سے نہیں ہے جیسے آپ نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ حبوط کا عام معنی یہی ہے کہ اوپر والی جگہ سے نیچے آنا, اور ہمیشہ لوگوں نے یہی لیا ہے اس کا مطلب کہ بھئی وہ جب وہاں پہ وہ ایک غلطی ہوئی یا جو بھی معاملہ ہوا, اس کے نتیجے میں ان کو آسمان سے, آسمانوں سے یا بلندی یا اعلیٰ جگہوں سے نیچے اتار دیا گیا. دیکھیے, یہ بہت ساری آیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں بگ پکچر کے اندر. وہ جو والتین والزیتون کے اندر آیت آتی ہے کہ بھئی وہ اوپر والی جگہ تھے لیکن پھر اسفل سافلین کی طرف گرا دیے گئے. اگرچہ غامدی صاحب وغیرہ اور کچھ دیگر مفکرین بھی یا شارحین بھی اس کا ایک اور طرح سے ترجمہ کرتے ہیں, لیکن روایتی طور پر اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر بھی دیکھا جاتا رہا ہے کہ بھئی وہ ایک اوپر والی جگہ تھی جہاں پر ان کو پیدا کیا گیا تھا, وہ اعلیٰ عرفہ مقام تھا, اس مقام سے اس غلطی کی وجہ سے, شیطان کے بہکاوے میں آ جانے کی وجہ سے ان کو اتار دیا گیا زمین پر. ٹھیک ہے, تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ یہ غالب گمان کہہ کر ایک تشریح کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو ہے نا اوپر ترجمے بعد میں یہ تشریح آئی ہے. یہ تشریح پہلے سے پس منظر میں لاشعور میں آپ کی ورلڈ ویو کی وجہ سے موجود ہوتی ہے.
ورنہ تو سب سے بڑا پہلا سوال ہی یہ کھڑا ہو جائے گا کہ بھئی اس جنت میں جو کسی اور مقام پر ہے وہاں پہ پیدا کیا گیا تھا تو وہاں پر تو زمین اور مٹی اور کیچڑ تو ہی نہیں تھا. دیکھیے جب دیگر مفکرین وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی گئی, فرشتے اٹھا کر اس کو فلاں جگہ پر لے گئے. انہوں نے بھی یہ تشریحات صرف کہانی بنانے کے لیے نہیں کی ہیں. ان کے سامنے بھی یہ سوال ہے کہ بھئی وہ جنت میں کیا زمین والی مٹی ہے؟ جب زمین والی مٹی نہیں ہے تو پھر یہ زمین سے جو ہے نا پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بارش ہوئی, مٹی پہ, پھر اس مٹی کو اٹھایا گیا, اس کو لے جایا گیا, پھر اس کو وہاں پہ رکھا گیا, سالوں برسوں اس کے اوپر بارشیں ہوئیں اور یہ ہوا, پھر اس کو خاص تناظر میں پیدا کیا گیا اور پھر وہ پورا ایک پتلا بن گیا وغیرہ وغیرہ, تو پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی. یہ ساری چیزیں اسی کے کانسیکوینس میں آتی ہیں اس ایک غالب گمان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, مطلب وہاں پہ بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی نہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ جو انڈرسٹینڈنگ آف نیچر ہے موجودہ دور کے لوگوں کی وہ پیچھے پائی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے آگے پورا فکری پیراڈائم اس کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے. تو قرآن کے خاص طور پہ یہ تخلیق انسانی کے حوالے سے غامدی صاحب جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کے جو الفاظ جن کے وہ پرٹیکولر اور خاص ترجمے کر رہے ہیں, قرآن کے خاص جملے جن کا وہ خاص اور پرٹیکولر معنی مراد لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کے خیال سے اسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے؟ خاص طور پہ وہ جملے اور وہ الفاظ جو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں کریشنزم کی جو روایت کی پوری ایک فکر ہے اس سے. جی مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ اس طرح ہے, کیونکہ جو تخلیق کی ایک سٹوری ہے, کریشن کی جو ایک سٹوری معروف ہے روایتی طور پر, اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. وہ سوالات ظاہر ہٹ کرتے ہیں ہر پڑھنے والے, لکھنے والے, ہر باشعور انسان کو, ہر مفکر کو, ہر غور و تدبر کرنے والے انسان کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. جب وہ اس نقطے پر کھڑا ہو وہ انسان کہ خدا کا کلام کنٹراڈکشن سے پاک ہے, تو اس کے لیے وہ والی سٹوری کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو پھر ان کو وہ خاص چیز خاص طرح سے نظر آتی ہے. میں بہت مرتبہ یہ اپنے جو آتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ دوست احباب لڑکے نوجوان پڑھنے لکھنے سیکھنے والے, تو میں ان کے سامنے یہ گزارش رکھا کرتا ہوں کہ اصل میں یہ اینک کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ ورلڈ ویو کسی کو نہیں سمجھا سکتے تو ان سے کہہ دیں کہ یہ اینک کا مسئلہ ہے. آپ نے اگر گرین لگائی ہوئی ہے تو سامنے والی دیوار بھلے گرین نہ ہو آپ کو گرینش نظر آئے گی. اگر ہم نے بلیک لگائی ہوئی ہو تو پھر آپ دن میں بھی آپ کو جو نا شام کا سا ملگجا سا جو ہے نا روشنی نظر آئے گی, اور آپ اسی کو ریئلٹی سمجھ رہے ہو, آپ اس کو ریئلٹی سمجھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہوتا صرف یہ ہے کہ بھئی بہت سارے لوگوں کو اس کا احساس نہیں, زیادہ تر اکثریت کو 99.9% لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. صرف چند ایک لوگ ہوتے ہیں غور فکر تدبر کرنے والے یا اعلیٰ ذہین لوگ ہوتے ہیں, ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے یا ان کو اس چیز کا ادراک رہتا ہے کہ یہ والی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ اس طرح کی ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی ہے. اور ہمیشہ جب دوسرا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے, تنقید کر رہا ہوتا ہے کسی کے اوپر, یہ نقد ہی سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس کے سارے اسپیکٹس. یہ بہت جدید فینومین ہے سوشل سائنسز کے اندر کہ بھی چیزوں کو اس طرح سے دیکھا جائے, بجائے اس کے کہ بھئی اس کو ماورائے زمان و مکان سمجھا جائے, بلکہ اس کو اس کے حالات اور ان, دیکھیے نا ہر ایک چیز کے, ہر ایک فلسفی کے پیچھے بحث یہ کی جاتی ہے کہ کون سے ایسے حالات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے یہ والے اس طرح کی فلسفی ڈیولپ ہوئی ہے. اس طرح ہسٹوریکل انالیسس جو کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, ہسٹوریکل انالیسس بہت اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا. تو ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ تخلیق کے حوالے سے ایک تو یہ والی آیت کا ہم نے حوالہ دیا. دیکھیے آگے جا کر وہ جب دوسری جگہ پر, اب یہ والا اگر درمیان میں یہ جو سپوزیشن ہے یہاں پر, اس سپوزیشن کو آپ نکال دیں تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب, تو خلقہ من تراب کا ترجمہ پھر وہ جو ہے نا یہ لوگ, دیکھیے ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی عیسیٰ خدا ہے معاذ اللہ, ٹھیک ہے, تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کیوں خدا نہیں ہے؟ بن باپ کے پیدا ہوا ہے, معجزہ ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے, امپاسبل پاسبل میں ڈل گیا ہے, تاریخ میں کبھی کسی سے سنا نہیں ہے, کبھی دیکھا نہیں ہے. تو خدا اس کو کنڈیم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اگر یہ خدا ہے تو پھر آدم تو اس سے بڑھ کر خدا ہونا چاہیے, بدرجہ اولا خدا ہونا چاہیے, بدرجہ اولا اس کو جو نا خدا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بغیر باپ کے اور وہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا گیا. ٹھیک, میں آپ کے نقطے کی طرف اصل میں جا رہا ہوں جو آپ یہاں شرارت کرنا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ